گناہوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم اتنے گناہ کر لیے نا جی، اتنے گناہ کر لیے، اب ہماری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ جیسا کہ سورہ زمر اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ کبھی تمہارے ذہنوں میں، کبھی تمہارے دل و دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ نہیں معلوم تھا 20 سال 30 سال 40 50 سال 70 80 سال کی زندگی گزر گئی، اللہ اتنے گناہ کر لیے، ہم اتنے گناہ کر لیے، اتنے گناہ کر لیے، اللہ اب معاف کرتا کہ نہیں معاف کرتا کی؟ مت سوچو۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دیتا۔ کتنے بھی گناہ کرے ہوں گے آپ، لیکن اللہ سے سچی توبہ کرو، اللہ ضرور معاف کرتا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ سوال کئی صحابہ کا تھا، کئی صحابہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول میں نے بہت گناہ کیا، میں نے زنا کیا، میں نے سود کھایا، میں زندہ بچیوں کو دفن کیا، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بولتے تھے کہ ہاں اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اسلام قبول کرنے سے اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا، سچی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور معافی کے تعلق سے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ یہ سب ابھی گناہوں کے بارے میں ہی چل رہا نا، 2 ہفتوں سے گناہوں کے بارے میں ہم سن رہے، توبہ کے بارے میں آنے والے دنوں میں بھی سنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسا توبہ کو معاف کرتا۔ اور اس آیت کے بعد ایک حدیث بھی ہے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور صحیح الجامع میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ 99 قتل کرنے والوں کا واقعہ کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے نہیں سنا؟ ایک گناہ گار تھا جو 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 99 قتل کرنے کے بعد پھر وہ جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کے دل میں خیال آیا ہو سکتا اللہ معاف کرتا ہوں گا، کسی سے پوچھ لے۔ ایک راہب ملا راستے میں، پوچھا کہ میں 99 آدمیوں کو قتل کر دیا، کیا میرے لیے معافی ہے؟ تو وہ راہب جو تھا وہ بولا کہ نہیں تو اتنا گناہ گار، اتنا بڑا پاپی، تیرے کو کہاں اللہ تعالیٰ معاف کرتا؟ اس کو غصہ آیا، اس کو بھی قتل کر دیا، پوری سینچری ہو گئی۔ پھر بھی اس کے دل میں ایک ملال تھا، ہو سکتا کچھ راستہ میرے لیے مل جائے۔ پھر وہ آگے بڑھا، ایک عالم ملے اس کو، عالم سے سوال کیا میں اتنے گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا؟ عالم بولے کہ ہاں ضرور معاف کرتا اللہ تعالیٰ، تو 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو سچی توبہ کر لے اور تو گناہ گاروں کی بستی میں رہتا ہے تو اس بستی کو چھوڑ دے، تو نیک لوگوں کی بستی میں آ جا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرتا۔ فوراً یہ بات سنتے ہی اس کے دل کو سکون ہوا، اس نے سوچا کہ چلو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، میرے گناہوں کو معاف کرے گا، یہ سوچ کے وہ ارادہ کر لیا، گناہ گاروں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف وہ چل کر جا رہا تھا، راستے میں ہی اس کی موت آ گئی، مر گیا۔ حالانکہ 100 آدمیوں کا قاتل، ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ صدقہ کیا، نہ خیرات، کچھ بھی نہیں، 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد بس صرف ارادہ تھا، اس کا ارادہ تھا ٹھیک ہے اب میں سدھر جاؤں گا، ٹھیک ہے میں اب نیک بن جاؤں گا، توبہ کر لیا اور نیک لوگوں کی طرف چلا، موت آ گئی۔ اب یہاں پر 2 روایتیں ہیں، کیا؟ جب موت آئی، جہاں جس جگہ پر وہ مرا، اللہ کے فرشتے آئے، نیک فرشتے بھی آئے اور برے روحوں کو قبضہ کرنے کی روحوں کو قبض کرنے والے فرشتے بھی آئے۔ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ یہ تو توبہ کر کے مرا، یہ تو نیک ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ اور برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے بول رہے تھے کہ نہیں یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کرا، ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جس جگہ پر مرا اس جگہ سے تم ناپنا شروع کرو، کس بستی کی طرف اگر اس کی جگہ، اس کی زمین زیادہ نکلے گی، فاصلہ زیادہ ہوگا، وہ انہی کا ہے سمجھو، اس کو اٹھا کے لے جاؤ۔ اب فرشتے ناپنا شروع کرے، کتنے کلومیٹر ادھر چلا، کتنے کلومیٹر ادھر چلا۔ 2 روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ آخری سانسیں چل رہی تھی، اس کی آخری سانسیں، اس وقت تڑپتے ہوئے بس ایک ہاتھ ایسے آگے ڈالا،
ایک قدم ایسے آگے بڑھایا، میں ادھر جاؤں، جانے کی کوشش میں ایک ہاتھ جو آگے بڑھایا، وہ ایک ہاتھ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب آیا، اس لیے نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے اس کو لے جائے۔ دوسری روایت میں الفاظ یہ ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیا کہ میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف آ رہا تھا، اے زمین جو نیک لوگوں کی طرف ہے تو تھوڑی سی کھسک جا، قریب ہو جا، اور جو برے لوگوں کی طرف ہے تو تھوڑا لمبی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیا تو زمین ادھر تھوڑا لمبی ہو گئی، اور جب فرشتے ناپے تو وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالش قریب نکلا۔ وہ اللہ اکبر، کیا معافی ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا محبت ہے۔ اور ہم ہیں کہ اسی اللہ سے دور بھاگتے جا رہے، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے، لیکن اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی صرف دل میں ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ زمین کو حکم دے کہ چھوٹی کر دے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تو کبھی اپنے گناہوں سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اللہ نہیں معلوم تھا اتنے گناہ کیا، اللہ کیسے ہوگا میرا، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف سچی توبہ کر لو۔ کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل میں معافی مانگ لو، بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا گناہوں کو۔